تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے قابل قدر احترام اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، دینی و ایمانی بھائیوں، آج یہاں پر ہم لوگ جامعہ اسلامیہ معارف العلوم وسد میں دین اسلام کے ایک بہت ہی عظیم الشان محتم بالشان کام کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت مولانا فضل متین بخاری صاحب قاسمی انتہائی تعریف کے مستحق ہے، بڑی محنتوں سے انہوں نے اس اجتماع کو منعقد کیا ہے۔ یہ کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے بلکہ ایک مشاورتی اجلاس ہے۔ ہمیں آج کی اس نشست میں علاقہ برار میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے فتنوں کا تعاقب کیسے کیا جائے اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہم جانتے ہیں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ایک اہم عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانے، آخری نبی نہ مانے، تو وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت، صحیح متواتر احادیث سے ثابت۔ اور اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینے میں جو حالات رونما ہوئے، تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کتنا بڑا یہ عقیدہ ہے اور اس کے تحفظ کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، بہت سے فتنوں نے جنم لیا، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ اسلام کے ایک رکن کا انکار کر کے مرتد ہو گئے۔ اور ادھر یمامہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا،
طلیحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت نے، سجا نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ سے نمٹے، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جنگ یمامہ کا اعلان کیا، اور مدینے میں سیدنا ابوبکر نے اعلان کیا مدینے میں کوئی شخص نہ رہے، کوئی مرد نہ رہے، چاہے وہ احد کے شرکاء میں سے ہو، چاہے وہ بدر کے شرکاء میں سے ہو۔ حضرت ابوبکر یہ اعلان کرنے کے بعد منبر پر پھر آئے دوسری مرتبہ، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، اشک بار ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی مدینے میں شخص باقی نہ رہے، تمام کے تمام جنگ یمامہ کے لیے، بنو حنفیہ سے نکلنے کے لیے، لڑنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو۔ سیدنا ابوبکر نے آگے جملہ کہا گرچہ ابو بکر کو جنگل کے درندے گھسیٹ کر کیوں نہ لے جائے، تنہا رہنے کی وجہ سے تم لوگ سارے کے سارے نکل پڑو۔ 13,000 کا لشکر حضرات صحابہ کا جنگ یمامہ کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ فرماتے ہیں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر کو نہ روکتے تو حضرت ابو بکر خود تلوار کو بے نیام کر کے نکلنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسی جنگ ہم نے نہ اس سے پہلے دیکھی نہ اس کے بعد دیکھی، نہ اس کے بعد ایسی جنگ برپا ہوئی۔ اللہ کے نبی کے نبوت کے اور رسالت کے، ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جنگ یمامہ میں بنو حنفیہ کے 70,000 کفار کے لشکر سے 13,000 مسلمان یمامہ کی جنگ لڑے، جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ کرام، اسلامی کسی جنگ میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے۔ تمام اسلامی جنگوں کو ہم دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا اتنے زیادہ کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، 1200 صحابہ کرام۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ صرف زبانی جملہ نہیں کہا تھا، ایونقص الدین وانا حی، کہ ابوبکر زندہ رہے، دین میں قطر بیون کی جائے، ابوبکر زندہ رہے، ابوبکر کی جان میں جان رہے اور رگوں میں خون کا ایک قطرہ باقی رہے، محمد عربی کے لائے ہوئے دین میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی کی جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر نے زبانی طور پر یہ جملہ نہیں کہا، عملی طور پر کر کے دکھلایا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ دین کی اساس ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی روح ہے۔ جو آدمی ختم نبوت کا کام کرتا ہے بروز حشر نبی علیہ السلام کی شفاعت کا یقینی طور پر حقدار ہے۔ ختم نبوت کا کام کرنے والا عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے والا ہے، ختم نبوت کا کام کرنے والا کلمے کی حفاظت کرنے والا ہے، ختم نبوت کا کام کرنے والا قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا مشہور زمانہ جملہ ہمیں یاد ہے، سیدنا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے اور ہم خاموش رہیں تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ اس وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اب علاقوں میں یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف جو فتنے پھیل رہے ہیں وہ کس طرح سے پھیل رہے ہیں؟ 100 سال پہلے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے پنجاب کے علاقے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور علامہ بدر عالم میٹھے رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جتنے باطل فرقے پنپتے ہیں اور ان کے جتنے بانیان ہیں وہ لوگ کبھی بھی ڈائریکٹ دعوے نہیں کرتے، باطل دعوے، بلکہ انہوں نے بتلایا کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک فکر بناتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں
اور اس فکر کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل کی آڑ لیتے ہیں. یہ باطل کا طریقہ کار ہے. اہل حق کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو منشے خداوندی ہے، جو منشے رسول ہے، قرآن ہمیں جو فکر دے رہا ہے ہم اس پر فکر لیتے ہیں، خود بخود اس کے نیچے دلائل موجود ہوتے ہیں. اہل باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ پہلے ایک فکر کی بنیاد رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دلائل کی عمارت اس پر تعمیر کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے. اس وجہ سے ان کی جتنے دلیلیں ہوتی ہیں وہ بوگس دلیلیں ہوتی ہیں اور کمزور دلیلیں ہوتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جھوٹی نبوت کا. سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آخر میں اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا. اسی کے طرز پر آج جتنے فتنے ہمارے معاشرے میں بنپ رہے ہیں، شکیلیت کا فتنہ ہو، فیاضیت کا فتنہ ہو، اور اس کے علاوہ جتنی فکری گمراہیاں جنم لے رہی ہیں، ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے. وہ قرآن سے ڈائریکٹ فکر کو بیان نہیں کرتے، قرآن کی فکر کو، قرآن کے بیان کیے ہوئے نظریات کو بیان نہیں کرتے، اپنے نظریات پر قرآن سے دلائل کو نکال کر زبردستی تھوپتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں آپ ان کا جائزہ لے لیجئے. ان کے باطل ہونے کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ وہ اپنی افکار کی، اپنے نظریات کی اشاعت کر رہے ہیں، اپنی آئیڈیالوجیز کی اشاعت کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل کو اس پر صرف چسپاں کر رہے ہیں. شکیلیت کا فتنہ یہ بھی یہی کر رہا ہے، فتنے فیاض یہ بھی یہی کر رہا ہے، اور مرزا انجینئر کا فتنہ یہ بھی یہی کر رہا ہے، گور شاہی کا فتنہ یہ بھی یہی کر رہا ہے. اس وقت ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فتنے کیسے پھیل رہے ہیں؟ جس طرح سے صبح کی پو پھٹتی ہے، پرندے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو دنیا میں شیطان اپنے کارندوں کو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پھیلا دیتا ہے، ایمان کے لٹیروں کو. اب یہ ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں کالجز میں، یہ ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں گاؤں گاؤں، دیہات دیہات اور قریہ قریہ جات، پھر کر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹا دعویٰ، کوئی مسیحیت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے عیسیٰ ہونے کا. تو ایسے موقع پر سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ارتداد کس طرح سے پھیل رہا ہے آج انشاءاللہ ہمارے جو اکابر علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. میں صرف اس حوالے سے آپ کے سامنے کیا کام کرنا ہے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے علاقوں کا دورہ کرنا ہوگا، دیہات دیہات، گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ گھوم کر ایک جائزہ لینا ہوگا، ایک سروے رپورٹ تیار کرنی ہوگی. پھر اس کے بعد عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے دیہاتوں میں مکاتب کا قیام یہ بے حد ضروری ہے. آج آکسیجن سے زیادہ ضرورت ہے اس کی، مکاتب کے قیام کی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں لوگوں میں ضروری ہیں. ایک امیر ہو لوگوں کا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے برسر پیکار نہ ہو، ایک دوسرے پر چڑھ نہ دوڑے، اور دوسرے قرآن کی خرید و فروخت جاری رکھی جائے تاکہ لوگوں کا قرآن سے تعلق جڑا رہے. تیسرے قرآن پڑھانے والے معلمین کو اجرت دی جائے، بغیر اجرت کے کوئی نہ پڑھائے، تاکہ آنے والی نسلیں ایمان پر باقی رہ سکے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کسی مکتب کے پاس سے گزرتے تھے تو رک کر کہتے تھے یہ آج کے بچے کل کے بڑے ہونے والے ہیں، لہذا ان میں جو کام ہو رہا ہے یہ ایمان کی حفاظت کا کام ہو رہا ہے. لہذا اس وقت سب سے اہم کام
تحفظ ختم نبوت کے لیے وہ مکاتب کا قیام ہے. دوسرے جو کام ہیں وہ بتلائے جائیں گے، لیکن میں اہم باتیں آپ کو سامنے رکھوں گا. مکاتب کا قیام بے حد ضروری ہے. مکاتب کا قیام کیسے کیا جائے؟ ایک تو مکاتب وہ ہوتے ہیں جو شہروں میں قائم ہیں، منظم مکاتب چل رہے ہیں. ان میں بھی قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی بنیادی باتیں سکھلائی جاتی ہیں. اب ہمارے اکابر علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ عقائد کی تعلیم دی جائے، عقائد کی تعلیم دی جائے. اور علماء کرام بھی اپنے ممبروں سے، اپنے جلسوں کے اسٹیجوں سے جہاں آپ نواقض وضو کو بیان کرتے ہیں وہاں نواقض ایمان کو بھی بیان کیجیے. مکاتب اگر ہوں گے تو کفرستان میں بھی ایمان باقی رہے گا. مکاتب کی طرف اگر توجہ نہیں ہوگی تو ایمانستان میں نہیں، ایک ایمان والے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس وجہ سے اس وقت نواقض وضو، نواقض مفسدات نماز کے ساتھ ساتھ نواقض ایمان، مفسدات ایمان کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. مکاتب کیسے قائم کیے جائیں؟ سب سے پہلے دیہاتوں میں مکاتب قائم کرنے کی کوشش کی جائے. اب یہ دیہاتوں کے مکاتب کون قائم کرے؟ جو گاؤں والے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے علماء کرام جو مکتب کے میدان میں ایک زمانے تک انہوں نے زندگی گزار دی، وقف کر دی، وہ کہتے ہیں کہ مکتب نام ہی ہے 4 چیزوں کا. 4 مکتب میں 4 حرف ہے، اس سے 4 لوگوں کی طرف نشاندہی ہوتی ہے جو مکتب کے بڑے ذمہ دار ہیں. مکتب، میم، کاف، تا اور با. میم سے معلم اور کاف سے کمیٹی، تا سے تلمیذ اور با سے باپ یعنی والدین. یہ 4 چیزیں مکمل ذمہ دار، 4 لوگ مکمل ذمہ دار بنیں گے تو مکتب وجود میں آتا ہے. معلم ہو بہترین پڑھانے والا، اور نگران کمیٹی ہو، پڑھنے والے طلباء ہو. چوتھے نمبر پر والدین اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنے والے ہو، پیسہ بھی لگانے والے ہو، وقت بھی لگانے والے ہو اور فکر کرنے والے بھی ہو، تب جا کر مکتب صحیح مکتب بنتا ہے. دیہاتوں میں یہ سب چیزیں کہاں ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہوگا دیہاتوں میں. دیہات والوں کو تو ہم جا کر یہ کہیں گے تو یہ سب چیزیں ان کے پلے پڑنے والی نہیں ہیں. تو جو شہر کے اطراف میں جو دیہات ہے، مواضعات ہے، قریہ جات ہے، اس شہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس شہر کے وارثان نبی کی ذمہ داری ہے، اور اس شہر کے اہل ثروت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قریبی دیہات میں مکتب کو قائم کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر پوست کا علاقہ ہے، اطراف میں دیہات بہت سے ہوں گے. ہمارے پاس بھی ایسے ہی الحمدللہ اطراف میں دیہات ہے. تو اگر مجلس تحفظ ختم نبوت موجود ہے تو وہ نہیں تو مدرسے کے ذمہ دار حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مدرسے کے تحت اپنے دیہات کے مکاتب کو قائم کریں. مدرسے کے تحت مجلس تحفظ ختم نبوت ہے تو وہ لوگ کریں گے، دیہات کا دورہ کریں، وہاں کے لوگوں کو سمجھائے. اگر وہ لوگ تیار ہو جائے ہر طرح سے تو بہت اچھی بات ہے. تیار نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ذمہ داری لینا پڑے گا، مکتب کے قیام کے لیے معلم کی تنخواہ طے کی جائے اور کسی شخص کو معلم کے لیے تیار کیا جائے اور بچوں کو وہاں پر قرآن سکھلائی جائے، دین کی بنیادی باتیں سکھلائی جائے اور عقائد پر محنت کی جائے. اس کے لیے مکاتب قائم ہوتے ہیں. علاقے کے سارے علماء سر جوڑ کر بیٹھے اور کتنے دیہات بنتے ہیں جہاں پر مکتب قائم کیا جا سکتا ہے، ان کی کیلکولیٹ کر کے تعداد جب بن جائے تو جتنے ہم اولین مرحلے میں قائم کر سکتے ہیں ان مکاتب کو قائم کریں. اور اس کے لیے اہل ثروت کو پکڑیں، اس لیے کہ ہمارے مالداروں کی دولتیں اور مال شادیوں میں ضائع ہو رہا ہے، پانی کی طرح، چنچوں کی طرح خرچ کیا جا رہا ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے پیسہ. ان کو سمجھایا جائے مال و دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اگر یہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے لگ جائے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہوں گے، ورنہ اللہ کے نبی کو کیا چہرہ دکھلائیں گے ہم؟ اپنا منہ کیا دکھلا سکیں گے؟ ایک ایک مکتب کی ایک مالدار کو اسپانسرشپ دی جائے، کچھ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. جب یہ تیار ہو جائے تو مکمل
اگر یہ بھی نہ ہو تو دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے جو ہمارے علاقوں میں چل رہی ہے کہ مہینے میں ایک جمعہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے مساجد میں دستی فنڈ کیا جاتا ہے. تمام مساجد میں دستی فنڈ کیا جاتا ہے. اس سے جو رقم جمع ہوتی ہے ماہانہ مکتب کے معلمین کی تنخواہیں اس سے ادا کی جاتی ہیں. یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے. یہ ہو گیا مکتب کا کام. دوسرا جو کام کرنے کا ہے, جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اسلامک اسکول قائم کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ مدارس میں امت کا جو طبقہ آ رہا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ 3 یا 4% آ رہا ہے. 95% امت کے جو نونہال ہیں وہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. تو اسکول قائم کیے جائے. آج کل اسکول قائم کرنا کچھ مشکل نہیں, بہت آسان کام ہے. اسکول قائم کرنا بہت آسان کام. اگر 1.5-2 لاکھ روپے ہو تو اسکول قائم ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ. کرائے کے لیے کوئی اچھی کشادہ جگہ دیکھ لی جائے, کرائے پر لی جائے اور وہاں پر اسکول کھول دیا جائے اور کلاسز وغیرہ کا مختصر انداز میں نظم کیا جائے. شروع میں بالکل LKG UKG KG کی تعلیم رکھی جائے. بس پہلے سال ہوگا یہ کہ ان کے لیے یونیفارم آپ بنائیں گے, کتابیں وغیرہ بنائیں گے, نصاب جو چل رہا ہے آپ ہمارے علاقے میں اسکولوں میں وہی نصاب رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ دینیات کو جوڑ دیں. ایک سال 20-25 طلبہ بھی آئے تو بڑی بات ہے. اگر اچھے انداز میں ان کو تعلیم فراہم کی جائے تو آج اسکولوں میں قوم پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے. وہاں پر ان کو عصری تعلیم بھی مل رہی. 1 لاکھ ایک بچے پر لگانے کے لیے آج لوگ تیار ہیں سالانہ. تو آپ اسکول کھولیں گے, شروع میں کم بچے آئیں گے تو ہمت نہ ہارے. ان کو لے کر 30-35 طلبہ ہی کو لے کر, طالبات کو لے کر اسکول چلائے اچھے انداز میں. 1 سال ہو جائے گا. آپ سسٹم کے ساتھ اسکول چلائیں گے منظم انداز میں, سسٹمیٹک, تو 1 سال گزرے گا, آپ کا جو رزلٹ آئے گا لوگوں کے سامنے آپ اپنی جو کارکردگی پیش کریں گے, انشاءاللہ اگلے سال تعداد بڑھ جائے گی ضرور. سسٹم کیا ہونا چاہیے, نظام کیا ہونا چاہیے؟ آپ حضرات کے علاقے میں ماشاءاللہ اسکول کی تعلیم کا جو وقت ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ اس طرح سے بھی چلا سکتے ہیں, 3 گھنٹے مکمل مکتب اسکول میں چلا سکتے ہیں اور ماں بقیہ اسکول کی عصری تعلیم, ماڈرن ایجوکیشن ان کو دیا جا سکتا ہے. آپ کے علاقے میں اتنا بہترین نظام ہے. ہمارے علاقے میں تو ایسا نہیں ہے, صرف 1 گھنٹہ ہی دینیات کی تعلیم دے سکتے ہیں بس. تو ہمارے پاس یوں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزانہ تمام طلباء کے لیے 1 گھنٹے میں ہم کلاس لگا رہے ہیں. تمام طلباء کی کلاسز بنا دیے, اساتذہ کرام کو بہت بڑی تعداد میں رکھ کر قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا رہے ہیں, دینیات کی تعلیم دے رہے ہیں. لیکن ایمان کے تحفظ کے لیے یہ ناکافی ہے. اور نماز کے فرائض یاد کر لے, یہ ناکافی ہے. اس کے لیے عقائد پر محنت کرنی ضروری ہے. عقائد پر محنت کیسی ہوگی؟ ہفتے میں 1 دن اسکول میں 1 گھنٹہ عقائد کی تعلیم کے لیے مختص کیا جائے. عنوان طے ہو اور تمام طلباء کو بٹھا کر ان کے سامنے کسی اسلام کے بنیادی عقیدے کو بیان کیا جائے, بچوں کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے. اس سے ہوگا کیا؟ طلباء کرام کے سامنے عقائد آئیں گے اور اس میں پختگی لانے کے لیے, استحکام لانے کے لیے ایک کام اور کرنا ہوگا. ہفتے میں 1 مرتبہ جو عقیدے کی کلاس لگائی جا رہی ہے, اسی دن آخر کے 10-15 منٹ میں بچوں کا امتحان بھی لیا جائے. اسی وقت طریقہ کار یہ ہو کہ آپ عقیدے کی جو کلاس لگا رہے ہیں اس کا میٹیریل, اس کا مواد پہلے سے تیار کر لیں. تیار کر کے اس کے سوالات, اس میں بعض چیزوں پر باضابطہ نوٹ کر لے. بعض چیزوں کو, ان چیزوں کو ہم سوالات اور جوابات میں لائیں گے. طلباء سے کہیں بھائی آپ قلم لے کر بیٹھے, کتاب لے کر بیٹھے, جو چیزیں بیان کی جا رہی اس کو نوٹ کرے, یا ذہن کی تختی پر نوٹ کرے, دل کی تختی پر نقش کر لے. اس کے بعد سوال و جوابات کا سلسلہ ہوگا. جو طلباء اچھا جواب دیں گے ہم اسی وقت ان کو انعام سے نوازیں.
آپ دیکھیے آپ کی عقیدے کی کلاس دوسرے جو سبجیکٹ ہوں گے ان سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے مددگار بنے گی، مثالی بن جائے گی، ایک آئیڈیل ماڈل نمونہ بن جائے. ایسے اسکولوں میں ہوا ہے. عقیدے کی کلاس کو دیکھ کر اسکول کے دیگر ٹیچرز نے یہی طریقہ، یہی میتھڈ استعمال کیا اور اپنے سبجیکٹ کے لیے پرفیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. الحمدللہ بچے عقیدہ بھی مضبوط ہو رہا ہے اور دوسرے سبجیکٹ میں بھی ماشاءاللہ بچے بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں، امتحانات میں، ایگزام میں بہترین مارکس لا رہے ہیں الحمدللہ. یہ ایک طریقہ کار. اور تیسرا طریقہ اسکول میں کرنے کا یہ ہوگا، جو اسمبلی ہوتی ہے، جو پریئر ہوتا ہے، اس میں روزانہ اس کو ایسا منظم بنایا جائے کہ اسلامی طرز پر سورہ فاتحہ سے آغاز ہو اور انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن ہو، پھر دعائیں پڑھی جائے مختصر انداز میں 5 منٹ، پھر اس کے بعد کوئی قومی ترانہ پڑھا جائے اس میں شرکی الفاظ وغیرہ نہ ہو. اس کے بعد 5 منٹ اخلاق کی تعلیم کے لیے کوئی اخلاقی پہلو پر روشنی ڈالی جائے. مہینہ ختم ہوتے ہوتے اخلاقیات کی بچوں کو اچھی خاصی تعلیم ہو جائے گی. یہ تو اسکول کا طریقہ کار ہو گیا. اس اسکول کا طریقہ کار جو آپ قائم کریں گے، اب اسکول قائم نہیں کیے ہیں، علاقے میں دیگر اسکول چل رہے ہیں، جب تک آپ اسکول قائم کریں گے تب تک ہمارے علاقے میں جتنے اسکول ہیں آپ اس میں بھی کام کر سکتے ہیں، آسانی سے کام کر سکتے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سال میں 3-4 مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے اندر محبت رسول کا جذبہ جوش مارتا ہے، اسلام شریعت کے حوالے سے جذبات سے بھرپور ہوتے ہیں وہ لوگ. ایک تو ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں یہ کریں 10 روزہ سیرت نبوی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہم بول کر طلبہ میں چلائیے. ایک ایک اسکول کا دورہ کیجیے، وہاں پر اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیجیے، ساتھ ساتھ عقیدوں کو بھی بیان کیجیے، اور وہی میتھڈ، وہی طریقہ طلبہ کے سامنے اسی وقت انعامات سے ان کو نواز دیجیے. 10 اسکول کا آپ کا دورہ ہوگا، 10 اسکول میں کتنے طلبہ اور طالبات آپ کے ذریعے سے اسلام کو سیکھیں گے، اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھیں گے، عقائد کو سیکھیں گے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تیسرا طریقہ، جیسے مولانا نے یہاں پر کتاب لے کر آئی ماشاءاللہ، کوئی سیرت النبی کوئز منعقد کرنا، اسلامی کوئز کے پروگرامز منعقد کرنا، مسابقے منعقد کرنا، اور اسی طرح سے ختم نبوت کوئز کتاب لکھی گئی ہے، اس کو استعمال کر کے اس کے مسابقے منعقد کرنا، اس سے بہترین نتائج برآمد ہوں گے. اور ایک کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کالجز کے دورے کیے جائے، اور کالجز کے دورے کر کے کالج کے طلبہ اور طالبات میں ہفتہ واری کلاسز یا 15 روزہ کلاسز یا منتھلی کلاسز منعقد کی جائے، عقائد کی بات ان کے درمیان کی جائے. یہ تعلیم یافتہ طبقے کے درمیان تحفظ ختم نبوت کے کام ہو رہا ہے. اب اس سے ہٹ کر وہ طبقہ جو مارکیٹ میں ہے، جو بازار میں ہے، جو علم سے بالکل نابلد ہے اور جس کو اسلام کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم، ان کو عقیدے سے واقف کرانا ہے اور آنے والے نئے فتنوں سے ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. تو ایک کام کرنا پڑے گا کہ باضابطہ ایک ٹیم ورک بنائی جائے، جو ٹیم میدان میں اترے، پمفلیٹس تیار کیے جائے مقامی زبان میں، وہ پمفلیٹس ان کو ہاتھ میں تھمائے، اس پمفلیٹ میں کیا ہے موٹے موٹے انداز میں ان کو بتلایا جائے اور ان کو آگاہ کیا جائے، دیکھو آنے والے فتنوں سے اپنے کو بچاؤ اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو. اس کے لیے ہمارے پاس کیا کام؟ پہلی مرتبہ پہلی ملاقات میں آپ نے یہ بیان کیا، ایک پمفلیٹ ان کو تھما دیا تو وہ خود سیکھے گا اور دوسروں تک وہ پہنچائے گا. پھر دوسری ملاقات میں آپ اس کو اپنے کام سے واقف کروائیے. اس طرح سے وہ آپ کی ٹیم ورک کا حصہ بن جائے گا. یہ ختم نبوت کے کرنے کے کام ہے. اور اسی طرح سے ختم نبوت کا کرنے کا ایک کام یہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو کھروچا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے کہا ہے
کتنے ایسے کالجز میں پڑھنے والے بچیاں ہیں، بچے ہیں، طلبہ ہیں، طالبات ہیں جو جی رہے ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچہ بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا سے جا رہے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں، اللہ کی ذات پر ان کا ایمان نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہے، واجب الاتباع ہے، اس پر ان کا ایمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، خاتم الانبیاء ہے، اس پر ان کا ایمان نہیں۔ یہ تہذیبی ارتداد ہے جو دبے پاؤں ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے، لوگ اسی طرح جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اس کا اظہار نہیں ہو پاتا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور مسلمانوں کے جو کام ہیں رسمی طور پر ان کو انجام بھی دے رہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں نرمل میں قریب ایک دیہات ہے، کرونا وائرس کا زمانہ تھا، ایک دیہات میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تو غیر مسلم اپنے علاقے کے مسلمانوں کو بلائے، ان کو لے جاؤ قبرستان میں دفن کرو۔ اس دن معلوم ہوا کہ وہ شخص مسلمان ہے، حالانکہ 38 سال ہو گئے آندھرا سے وہ شخص آ کر یہاں بس کر، 38 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان لوگوں کی بود و باش، ان لوگوں کا رہن سہن، ان لوگوں کے تہوار غیر مسلموں کے جیسے، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، وہ تھے بھی غیر مسلموں کے گھروں کے بالکل بیچوں بیچ ان کا گھر تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تب پتا چلا کہ غیر مسلموں کی بستی میں ایک بستی ہمارے مسلم بھائی کی بھی ہے۔ اس کے بعد ان کے بچوں میں محنتیں شروع کی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ایک شخص کا اس طرح سے اٹھ جانا ہمارے درمیان میں سے کتنی افسوس کی بات ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس یہاں پر تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کا کام حمر النام، سرخ اونٹوں کے انعام سے افضل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں تحفظ ختم نبوت کے لیے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ مسجدوں میں کام کرتے ہیں، مدرسوں کی چار دیواری میں کام کرتے ہیں، باہر کیا چل رہا ہے، حالات کتنے سنگین ہیں، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے بچیاں ہیں جو کو ایجوکیشن کی وجہ سے، مخلوط تعلیم کی وجہ سے غیر مسلموں سے روابط کر رہی ہے، غیر مسلم ان کو اپنی جال میں پھانس رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے، تازہ ترین واقعہ بقرعید کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص نے کالج میں پڑھنے والی طالبہ سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور اپنا نام مسلمانوں والا نہ بتلایا، اور اس سے دونوں کے درمیان تعلقات بنے، شادی تک بات آ پہنچی۔ جس دن وہ لوگ کورٹ میرج کرنے کے لیے کورٹ میں پہنچے، اس شخص نے کاغذات میں اپنا نام غیر مسلم کا نام لکھایا، تب اس طالبہ، اس اسٹوڈنٹ بچی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کو جب اندازہ ہوا یہ تو غیر مسلم ہے، اور اس وقت تک وہ بچی پریگننٹ بھی ہو چکی تھی۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا غیر مسلم شخص کے، اب تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، چاہے تو تم ہمارے ساتھ ہمارے مذہب میں آ کر شادی کرو، یا نہیں تو اسی حالت میں اپنے گھر واپس ہو جاؤ۔ یہ عالم ہے۔ اور آج ہمارے اسکولوں میں جو نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے وہ زہریلا نصاب ہے، اتنا زہریلا نصاب ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیسے کیسے مضامین اس میں شامل کیے گئے، کیسا کیسا مواد اس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بٹھائی جا رہی ہیں، مسلم سلاطین کے حوالے سے ظالمانہ کردار ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے مسلم سلاطین کو۔ یہ نصاب اور جدید تعلیمی پالیسی جو آئی ہے وہ تو ایسی ہے، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جدید تعلیمی پالیسی جب آ جائے گی اس وقت تو گھر گھر مکتب قائم ہونا ضروری ہے، ہر گھر میں مکتب قائم ہونا ضروری ہے، اور عقائد کی تعلیم
اعمال سے زیادہ دینا ضروری ہے. اعمال کی اصلاح سے زیادہ ایمان کے تحفظ کی فکر کرنی ضروری ہوگی. ایک بچہ بنگلور کا واقعہ مفتی شیب اللہ خان صاحب نے لکھا ہے. اس کی ٹیچر نے کہا، رمضان کا مہینہ تھا، وہ روزے سے تھا، تو ٹیچر نے کہا بیٹا روزہ کوئی ضروری نہیں ہے، بھوک پیاس رہ کر اپنے آپ کو اس طرح سے بھوکا پیاسا رکھنا اپنے آپ پر ظلم ہے. چھوٹا بچہ ہے، اس کے ذہن کی تختی پر یہ بات بیٹھ گئی، اس نے انکار کر دیا روزے کا، اسلام کے ایک فرض کا انکار کر دیا. اسکول سے واپس ہو رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، اسی ایکسیڈنٹ میں وہ بچہ مر گیا. تو میرے بھائیوں، بچوں کو انکار کے فلسفے پر لایا جا رہا ہے. اللہ کا انکار، رسول کا انکار. اس وجہ سے ہمیں اس وقت تحفظ ختم نبوت کے لیے جو باتیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کی گئی ہے، اس کے لیے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہے اس پر مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.